الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور چند دنوں کے بعد ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو مناسب یہ خیال کیا گیا کہ اس رات کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اے نبی آپ ان سے یوں کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میرا اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ کیا اونچا مقام ہے سنت پر عمل کرنے کا کہ اللہ محبت کریں گے اس بندے سے جو بندہ اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جس بندے نے اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پھر تم اللہ سے محبت کرنے والے کہلاؤ گے، بلکہ یہ فرمایا اللہ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، وقت بہت مختصر ہے، مضمون طویل ہے، اس لیے میں مختصراً بیان کروں گا کہ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ روزانہ، نماز میں امام صاحب ہوتے ہیں، باقی سب مقتدی کہلاتے ہیں۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم بھی ان کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم امام تکبیر کہہ رہے ہیں اور ہم امام کی اقتداء کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ امام رکوع میں جائیں اور مقتدی سجدے میں جائے، امام سجدے میں جائے مقتدی رکوع میں جائے۔ اگر کوئی شخص ایسے کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام کا اتباع اور امام کی اقتداء کرنی ضروری ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہماری کنڈیشن بدلتی ہے تو عام طور سے نماز میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر ایک ہے، لیکن مقتدی امام صاحب کے منشا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بار اللہ اکبر کہا ہے تو رکوع میں جانا ہے، اس بار اللہ اکبر کہا ہے تو سجدے میں جانا ہے، اس بار اللہ اکبر کہا ہے تو سجدے سے اٹھنا ہے، اس بار اللہ اکبر کہا ہے تو قیام کی حالت میں جانا ہے۔ اللہ اکبر ایک ہے، لیکن مقتدی امام کے منشے کو سمجھتے ہیں کہ اس بار اللہ اکبر سے کیا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری پوری زندگی نماز کی مانند ہے، اور اس نماز کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم سارے کے سارے مسلمان ان امام کے مقتدی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ساری زندگی کو، یعنی اس ساری نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کریں۔ جب آپ نے رکوع فرمایا تو ہم رکوع کر لیں، جب سجدہ فرمایا تو سجدہ کر لیں، اور آپ کے منشا کو سمجھتے ہوئے کریں۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شب برات کو کس طریقے پر انجام دینا ہے، اس معاملے میں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور جس منشے کے ساتھ آپ نے اس رات میں عبادت کی، اس منشے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس رات کو گزاریں۔ دوسری مثال کے طور پر ہم کسی درزی کو کوئی کپڑا دیں، کوئی کرتا دیں، کوئی شرٹ دیں، اور ان سے یہ کہیں کہ آپ اس کے ناپ کی بالکل سی دیں، بنا دیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے ناپ کے مطابق اس کرتے کو یا شرٹ کو نہیں سیا، کوئی چیز بڑی یا چھوٹی کر دی، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ ظاہری سی بات ہے یہی کہیں گے کہ آپ نے میرا کپڑا خراب کر دیا، میرا کپڑا ضائع کر دیا، اور میں تو اس کو نہیں لوں گا، بلکہ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔
بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور رہتی دنیا تک قیامت کے قائم ہونے تک امت کے سامنے پیش کر دیا. یہ نمونہ ہے، ان کے جیسی اپنی زندگی بنا کر لاؤ گے تو ہمارے یہاں قبول ہے، نہیں تو ہمارے یہاں قابل قبول نہیں. اسلامی مملکت کے اندر جہاں اسلامی حکومت ہیں تو بہت سی جگہ ایسا ہے کہ وہاں شہر سے بعد سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں، وہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور جس جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کیا جاتا ہے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. شہر میں انٹری کے وقت پولیس کا محکمہ اس کو چیک کرتا ہے، اگر وہ مہر ہوتی ہے حلال کی تو شہر کے اندر انٹری دی جاتی ہے، نہیں تو مشکوک سمجھ کے اسے شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہے قیامت کے دن اعمال کو دیکھا جائے گا اس پر سنت کی مہر ہے یا نہیں. اگر سنت کی مہر ہے تو اندر انٹری دی جائے گی، قبول کیا جائے گا، اور اگر سنت کی مہر نہیں ہوگی چاہے کتنا بھی اچھی چیز ہو وہ لیکن اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو. اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا ہے. اب جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنت تک، اللہ کی رضا تک، اللہ کے منشے تک، اللہ کی مرضی تک پہنچ جائے گا. اور اگر کوئی اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چلے گا تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شاندار بات لکھی ہے، سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا آپ کو سن کر. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانے کے بعد سونا تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے، قیلولہ کہلاتا ہے، یہ سنت ہے. طبی اعتبار سے بھی اس کے بہت فوائد ہیں، انسان 15-20 منٹ کے لیے سو جائے یا لیٹ جائے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنت کی نیت سے دوپہر کو کھانے کے بعد قیلولہ کرتا ہے، اس قیلولے کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور ایک شخص اس سنت پر عمل نہیں کرتا، وہ کروڑ نفل ادا کرتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کھانے کے بعد یہ آرام کرنے کی سنت پر عمل کرنے والے کو اس کروڑ نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس پر اللہ کے نبی کی سنت کی مہر. حالانکہ وہ سو رہا ہے، وہ نفل پڑھ رہا ہے، لیکن اس سنت پر چونکہ اللہ کے نبی کی مہر ہے اس لیے یہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، یہ دو تین مثالیں عرض کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا منشا یہ ہے کہ شب برات کو گزارنا ہے لیکن اللہ کے نبی کی سنت کے اتباع کے ساتھ گزارنا ہے، آپ کے منشے کے مطابق گزارنا ہے. اگر آپ کے منشے کے مطابق عبادات کی تو پھر ہماری یہ رات کی ساری کارگزاریاں، رات کے سارے اعمال، عبادتیں اللہ کے مقبول ہوں گے. اور اگر آپ کے منشے اور آپ کی سنت کے خلاف ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کسی بھی طریقے پر ہم رات کو گزار لیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نہیں پہنچ سکیں گے. اب اس رات کی فضیلت کے تعلق سے 2-3 باتیں عرض کر دوں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرتے ہیں کہ اس رات کی تو فضیلت ثابت ہی نہیں ہے. تو خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اس رات کی فضیلت کے متعلق تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایتیں منقول ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ الگ الگ علاقے کے 10 صحابی وہ ایک ہی قسم کی روایتیں پیش کر دیں؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس رات کے سلسلے میں کوئی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے اور اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے، بالکل بیکار بات ہے. اس بات کی کوئی حیثیت نہیں. اس رات کی فضیلتیں موجود ہیں، بلکہ بعض حضرات نے تو 17 روایتیں اس رات کی فضیلت کے متعلق عرض کی. بات بہت طویل ہو جائے گی، سارا وقت روایتیں پڑھنے میں چلا جائے گا. کوئی موقع ہوا تو انشاءاللہ میں 17 کی 17 روایتیں حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بیان بھی کروں گا. 17 روایتیں اور بعض کے مطابق 10 روایتیں صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اس سلسلے میں منقول. بڑے بڑے علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مرشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ، بڑے بڑے اکابر کرام، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی قرون اولا کے، خیر القرون کے زمانے کے تابعین، تبع تابعین، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علامہ، علم کے پہاڑ، یہ حضرات سارے کے سارے کہتے ہیں کہ اس رات کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. باقی اس زمانے میں ہمارے موجودہ دور کے جو واعظین ہیں، مثال کے طور پر جو یوٹیوب وغیرہ پر مشہور ہے، مثال کے طور پر مفتی طارق مسعود صاحب ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت جو ہے
ان کی رائے یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اور پہلے کے جو بڑے بڑے سارے کے سارے علماء، صحابہ کرام، تابعین، ان کی رائے کا موازنہ اگر آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی رائے سے کریں گے تو خود آپ فیصلہ کر لیں گے کہ ایک طرف ایک عالم کی رائے یا چند عالموں کی رائے، اور ایک طرف بڑے بڑے علماء کی رائے اور صحابہ کرام کی، تابعین عظام کی رائے، تو کس کی رائے کی طرف چلنا چاہیے خود فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، میں نے ان کا بیان سنا اس سال تاکہ اس بات کی تحقیق کی جا سکے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کیا کریں تو ہم یہ کہیں گے جمہور کی رائے کا اتباع کریں، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت۔ اور وہ خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس رات کی فضیلت ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بیان کرنے والے ان باتوں کو، جو انصاف والی باتیں ہوتی ہیں، کہ جو عالمانہ باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو بیان نہیں کرتے اور چند نام لے کے کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اس بات کو موضوع بحث نہ بنائیں، اس بات کو بالکل موضوع بحث نہ بنائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کرام کے زمانے سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے، اور اختلاف بھی چلا آ رہا ہے۔ دونوں باتیں، فضیلت بھی چلی آ رہی ہے، اختلاف بھی چلی آ رہی ہے، دونوں چیزیں چلی آ رہی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں۔ کہ اگر کوئی انسان اس رات کی فضیلت کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، نہ مانے، لیکن جو اس رات کی فضیلت کو مانتے ہیں، جو اس رات میں عبادتیں کر رہے ہیں، وہ انسان اس پر نکیر نہیں کر سکتا۔ یہ والا مسلک کسی بھی عالم کا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو غیر عالم ہیں وہ احتیاط کریں، نہیں تو ان کے لیے بہت برا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ در پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ ایک عالم تو احتیاط کے ساتھ بیان کر رہا ہے، لیکن ایک غیر عالم جو ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثوں کی تردید کر رہا ہے، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس لیے غیر عالم جو ہے وہ بہت احتیاط کریں، اس مسئلے میں نہ الجھیں۔ یہ بہت کانٹوں بھری وادی ہے، بڑے بڑے علماء ان موضوعات کے اوپر گفتگو نہیں کرتے، ایک غیر عالم کو تو ان بحثوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور اس رات میں جو کرنے کے کام ہیں وہ تین کام ہیں، اور یہ بات ایسی ہے کہ مثال کے طور پر جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ زیادہ تر اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اس رات میں بہت سے لوگ بدعات کے اندر ملوث ہو گئے، بدعات کرنے لگے۔ تو ان کی خدمت میں ہم بہت عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے یہاں اب نکاح کے ساتھ بدعات ہونے لگی، نکاح کے موقع کے اوپر پٹاخے چھوڑے جانے لگے، رسم و رواج بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گئے، بہت سے حرام کام ہو رہے ہیں، ناچنے ہو رہے ہیں، گانا ہو رہا ہے، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، بہت سے حرام کام ہو رہے ہیں، تو کیا ان حرام کاموں کی وجہ سے نکاح کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، نکاح کو برقرار رکھا جائے گا، یہ جو حرام کام ہے ان کی حرمتوں کو بیان کیا جائے گا، اس کی مذمت کی جائے گی، اس کو چھوڑنے اور چھڑوانے کی بھرپور طریقے پر کوشش کی جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر شب برات میں بدعات ہونے لگی ہیں تو بدعات کا رد کیا جائے کہ اس کی فضیلت کا کیوں رد کیا جائے گا؟ فضیلت ثابت ہے، اور بدعات کا رد انشاءاللہ بھی کچھ وقفے کے بعد انشاءاللہ جو اس میں بدعات ہیں، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، ان کا بھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس رات میں کرنے کے تین کام ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں حدیث کے بیان کے مطابق جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوگا، اس رات سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کے نزول فرمانے کا یہ مطلب ہے اللہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والے جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے اپنی پریشانی رکھے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت کی بھیک مانگنے والے جس کو میں عافیت دے دوں۔ اللہ تعالیٰ مختلف ضرورتوں کا اعلان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ ضرورت ہو وہ مانگ لو، یہ ضرورت ہو وہ مانگ لو، میں پوری کر دوں گا۔ تو اس رات میں جتنا بھی ہو سکے اپنی ہمت اور وسعت کے بقدر اس رات میں عبادت کرنا۔ کون سی عبادت کرنا؟ وہی عبادتیں جو عام دنوں میں ثابت ہیں شریعت سے، وہ عبادت کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر نفل نماز پڑھنا، صلاۃ الحاجت پڑھنا، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا، استغفر اللہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جتنی بھی چیزیں عام دنوں میں ثابت ہیں وہ سارے کے سارے کام اس رات میں کر سکتے ہیں۔ باقی اس رات میں کوئی بھی خاص عبادت منقول نہیں ہے، جیسے لیلۃ القدر کا کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے، ایسے ہی شب برات کا بھی کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی کہ اس رات میں اپنی ہمت اور وسعت کے بقدر اگر آپ کے اندر 1 گھنٹے کی ہمت ہے، آپ 1 گھنٹے عبادت کریں،
دعا کریں، استغفار کریں، جو باتیں ابھی میں نے عرض کی وہ کام آپ کریں اپنی ہمت کے وقت، اس شرط کے ساتھ کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں، فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اگر ہم نے ساری رات نوافل پڑھے، تہجد کی نمازیں پڑھی، خوب روئے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، تسبیحات پڑھی، قرآن کی تلاوت، سب کچھ کیا، لیکن صبح کا وقت جب قریب آیا تو نیند غالب آ گئی، فجر چھوڑ دی، سب بیکار، سب بیکار۔ اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے، عشاء کی نماز ہم لوگ پڑھتے نہیں اور فجر کی نماز بھی بہت سو کی چھٹ جاتی ہے، اور بہت خوش ہو لیتے ہیں کہ ہم نے شب برات کو پا لیا۔ میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، اس سے بہتر یہ کہ آپ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر سو جائیں، فجر کی نماز اٹھ کر با جماعت ادا کر لیں، اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ یہ بدترین گناہ ہے کہ انسان نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے اور نفلی کاموں کو کرتا پھرے اور یہ سوچے کہ میرا کام بن گیا۔ تو اس لیے بقدر وسعت اور بقدر ہمت، اس شرط کے ساتھ کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی جائے، اس شرط کے ساتھ کہ فجر کی نماز با جماعت ہو، 1 گھنٹے کی ہمت ہو 1 گھنٹے عبادت کرے، 2 گھنٹے کی ہمت ہو 2 گھنٹے، ساری رات عبادت نہیں کرنی۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے، کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے کرے، لیکن اگر کسی نے تھوڑی دیر میں عبادت کر لی، اسے شب برات کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ ساری رات کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک تو یہ کام اس میں ثابت ہے۔ دوسرا کام اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ تو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، ہم اعتدال کی بات کریں گے، بڑا چڑھا کر کے کوئی بات نہیں کریں گے۔ ایک روایت ہے کہ جس سے اس رات کے روزہ، اس دن کے 15 شعبان کے دن کے روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور وہ روایت بھی ضعیف ہے، صاف ستھری بات۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ تو موضوع گھڑی ہوئی روایت ہوتی ہے۔ ضعیف روایت وہ ہوتی ہے کہ جس کے راویوں میں، روایت کرنے والوں میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کا حال محدثین کو نہیں معلوم ہوتا، یا اس کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام ہوتا ہے، تو اس راوی کی وجہ سے وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ باقی اللہ کے نبی کے کلام میں، آپ کے حدیثوں میں تو ضعف کا اور صحت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو سارے صحیح ہیں۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ صحیح روایتوں سے ثابت۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 کے جو روزے کہلاتے ہیں، ان 3 تاریخوں میں ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان 2 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، خاص اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر نہیں، ان 2 باتوں کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کے نبی اس مہینے میں روزوں کی کثرت کرتے تھے اور 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص 15 تاریخ کا ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھ لے تو اس کے لیے روزہ رکھنا درست ہے، وہ رکھ سکتا ہے، فضیلت حاصل ہو جائے گی، ایک روزہ رکھنے کی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یہ اس کے روزے کی۔ تیسرا کام ہے قبرستان جانا۔ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جو قبرستان گئے، چپکے سے گئے، خاموشی کے ساتھ گئے، کسی کو نہیں بتایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں بتایا۔ آپ چپکے سے، خاموشی سے یہ سمجھ کر گئے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سو رہیں گے۔ وہ تو اتفاقاً ان کی آنکھ کھل گئی اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چل گیا اور امت کے سامنے یہ عمل آ گیا۔ آپ نے نہ اگلے دن آنے کے بعد کسی کو ترغیب دی اور بتایا کہ آپ کو بھی قبرستان جانا ہے، نہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا منقول ہے، اور نہ آئندہ اگلے سال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ آئندہ سال قبرستان گئے تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی کام کی بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جس درجے میں ثابت ہو، اس بات پر اسی درجے میں عمل کیے جائے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، تو آپ اتباع سنت میں 1 بار ساری زندگی میں قبرستان چلے گئے، سنت پر عمل ہو گئے۔ آپ بار بار جانا، اجتماعی شکلوں میں جانا، قبرستان کے اندر بلبوں کا لگانا، روشنیوں کا انتظام کرنا، چادریں چڑھانا، پھول ڈالنا، پھلا کرنا، اور قبروں کے اوپر سفیدی کروانا، قبروں کی مرمت کروانا، جھاڑویں لگوانا، یہ جتنی بھی چیزیں یہ ساری کی ساری خرافات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے تمام ہی لوگ زندگی میں 1 مرتبہ جا چکے ہیں، تو ہم لوگ اس سنت کے اوپر عمل کر چکے ہیں۔ تو اس لیے اس کا مرتبہ یہ 3 کرنے کے کام ہے، تینوں کے مرتبے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کام
بدعات کے قبیل سے ہیں، رسم و رواج کے قبیل سے ہیں۔ ان تینوں کاموں کے علاوہ کوئی بھی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان تینوں کاموں کے علاوہ کوئی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں چھپ کر عبادت کی ہے۔ شروع میں جو میں نے مثال عرض کی تھی کہ سنت کے مطابق رات کو گزارنا ہے اور رات کے منشا کے مطابق گزارنا ہے، اور نفلی کاموں کے بارے میں، نوافل کے بارے میں فقہاء نے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ نوافل گھر پر ادا کریں۔ تو اس لیے اس رات میں جو عبادت کرنی ہے وہ ہمیں اپنے گھروں میں ادا کرنی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی حاکم نے، کسی بادشاہ نے آپ سے یہ کہا عمومی مجلس میں کہ رات کو میرے گھر پر آنا، اکیلے آنا، وہاں پر بیٹھ کر کے بات کریں گے۔ اب ملک کے وزیر اعظم نے، ملک کے بادشاہ نے آپ کو اکیلے میں خاص مجلس میں موقع دیا، اکیلے میں بات کریں گے، آپ اپنے ساتھ پوری پلٹن لے جائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے یہ عقل مندی کا کام کیا ہے، بیوقوفی کا کام کیا؟ یہ تو موقع تھا بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کا، ہم نے گوا دیا۔ اب سب کے سامنے تو وہ بات نہیں ہو سکے گی جو تنہائی میں ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ رات اس لیے دی ہے کہ تنہائی میں آ کے ہر بندہ مجھ سے جو چاہے بات کر لے۔ اب اس موقع پر ہم اجتماعی شکلوں میں عبادتیں کریں، جیسے بہت سی جگہ قبرستانوں میں، بہت سی مسجدوں میں صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، فلاں کام ہو رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری بدعات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ نے جنہیں موقع دیا کہ مجھ سے اکیلے میں آ کر بات کرو، یہ ساری پلٹن کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے تنہائی میں انسان بیٹھ جائے اللہ کے سامنے مصلی پر، 2 رکعت نماز پڑھے، لمبا رکوع، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرے پروردگار آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان ربی العظیم 50 بار، 60 بار، 100 بار پڑھے جا رہے ہیں۔ جب رکوع سے کھڑے ہوئے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، ربنا ولک الحمد حمدا جمیلا، یہ سوچ کے کہ آج 2 رکعت صرف 2 پڑھیں، لیکن میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں ایسی پڑھیں کہ بس اللہ کو آج پسند آ جائے۔ سجدے میں جا کے پیشانی ڈال دی، اور اگر کسی اللہ کے بندے کا دل اور طبیعت ایسی بن جائے کہ وہ اپنے مصلی کا کونا ہٹا لے اور زمین کے اوپر پیشانی کو رکھ دے اور ناک کو رگڑے اللہ کے سامنے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرے پروردگار آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، سبحان، مزے لے لے کر 50 بار، 60 بار، 70 بار، 100 بار پڑھے جائے، پڑھے جائے، پڑھے جائے۔ کیا مزہ آئے گا نماز کے اندر، کیا لطف آئے گا نماز کے اندر، اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، وہ عمل جو خلاف سنت طریقہ پر انسان کرے، چاہے تعداد کے اندر وہ سینکڑوں اور ہزاروں کو پہنچ جائے، اور ایک وہ عمل جو اتباع سنت کے ساتھ ہو، جس پر سنت کی مہر ہو، چاہے وہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو سنت کے مطابق، یہ عمل زیادہ بھاری ہے اللہ کی نظر۔ اس لیے یہ جو جماعتیں ہو رہی ہیں صلاۃ التسبیح کی، ان چکروں میں بالکل نہ پڑیں۔ اجتماعی اعمال کرنے کا یہ دن نہیں ہے، بلکہ انفرادیت کے ساتھ گھر کے کونے میں مصلی لے کر کے بیٹھ جائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنی ضروریات رکھیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ذوق نہیں رہے اب دعائیں مانگنے کے، اب ہمیں دعائیں مانگنی نہیں آتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ غلام کو غلامی کرنی نہیں آتی، نوکر کو نوکری کرنی نہیں آتی، دعائیں نہیں مانگی جاتی اب ہم سے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد سوچتے ہیں کیا مانگے، یا بہت زیادہ کسی کو آتی ہے 1 منٹ 2 منٹ، پہلے لوگ ساری رات اللہ کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، ان کی باتیں نہیں پوری ہوتی تھی۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے بات، دوستوں سے بات کرتے ہیں، رات چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے تعلق رکھتا ہے، انسان اس سے بات کرتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، رات کم معلوم ہوتی ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ سے بات کرتے ہیں 2-3 منٹ بہت زیادہ معلوم ہونے لگتے ہیں، ذوق بگڑ گئے۔ اس لیے مجبوراً علماء کو اجتماعی دعاؤں کا طریقہ اختیار کرنا پڑا، اور کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا کہ اجتماعی دعاؤں میں شرکت کر کر کے ان کو انفرادی طور پر دعا کرنی آ گئی۔ لیکن میرا عزیز و قابل احترام بزرگ، یہ ہے انفرادی رات کہ تنہائی میں انسان اللہ سے خوب دعائیں کرے، خوب اللہ سے لو لگائے، خوب اللہ سے مانگے، امت کے لیے مانگے، گزشتہ لوگ جو رخصت ہو گئے ان تمام کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اللہ سے خوب مانگے، اللہ سے خوب مانگے۔ یہ وہ موقع آتا ہے کہ جس میں پیاسے کو کنویں کے پاس نہیں جانا پڑتا، بلکہ کنواں خود پیاسے کے پاس آتا ہے، جب اللہ خود اعلان فرمانے کہ مجھ سے مانگو میں دے رہا ہوں۔ آپ کیوں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں دے گا؟ کیوں شک کر رہے ہیں؟ میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، کیسے موقع پر آج ہم لوگ سب پریشان ہیں۔
کوئی گھریلو حالات سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی کسی الجھن میں مبتلا ہے، اور امت اجتماعی احوال کے اندر جو مبتلا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے اچھی طرح ہے. خاص طور سے جو امت محمدیہ ہندیہ ہے ہندوستان کے اندر، اس کے سامنے جو حالات ہیں وہ آپ کے علم میں. ایسے مبارک موقع پر رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو شب برات کا جو لمحہ نصیب فرمایا، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ کے لیے کیا بعید ہے، اللہ کے لیے کیا بعید ہے، اللہ کی شان میں کیا، اللہ کی شان سے کیا بعید، اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے. اللہ تعالی لمحوں میں حالات بدلنے پر قادر ہے. پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس رات میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. لیکن اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کو بھی میں مختصراً بیان کر دوں، بہت کم رہ گیا نہیں تو تفصیل سے بیان کرتا. ایک شخص تو وہ ہے کہ جو حسد رکھتا ہو اپنے دل میں. حسد کسے کہتے ہیں؟ انسان کو کسی کے اوپر غصہ آیا، اب وہ غصہ نکال نہیں پایا، اب اس غصے کی وجہ سے، غصے کو نہ نکالنے کی وجہ سے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس سے بول چال ختم کر دیتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا، اس کا مذاق بناتا ہے، پیچھے پیچھے اس کے خلاف، یہ سب حسد ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص اس کے اندر مبتلا ہے تو اپنے دل کو پاک کر لے. کیا طریقہ؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے سلام دعا بنتی، سلام دعا شروع کر دیں، اس کے ساتھ محبت سے سلام دعا شروع کر دیں، دل صاف ہو جائے گا. اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو حسد سے پاک صاف فرما دے. نمبر 2، کینہ رکھنے والا. حسد اسے کہتے ہیں کہ یہ تعریف مجھ سے غلط ہو گئی، یہ میں نے کینہ کی تعریف کر دی. کینہ کی تعریف یہ ہے جو میں نے حسد کی کر دی. اور حسد کہتے ہیں کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو یہ تمنا کرے کہ اللہ اس سے چھین کر مجھے دے دے. یہ تو کرنا جائز ہے کہ اللہ نے اسے بھی دیے مجھے بھی دے دے، اور یہی کرنا بھی چاہیے. اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے چھین کر آپ کو دیں گے؟ اللہ تو اسے بھی دے سکتے ہیں، مجھے بھی دے سکتے ہیں، سارے مجمع کو دے سکتے ہیں، ساری کائنات کو دے سکتے ہیں. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ تو نمبر 1 کینہ بغض رکھنے والا، نمبر 2 حسد کرنے والا، اور نمبر 3 شرک کرنے والا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اور مسلمان شرک جلی تو نہیں کرتے لیکن شرک خفی میں مبتلا ہیں. قبروں کے اوپر جانا، چادریں چڑھانا، منتیں مانگنا، غیر اللہ کی قسمیں کھانا. اگر کوئی بھائی اس کے اندر مبتلا ہے تو اس سے توبہ کر لے. ناحق قتل کرنے والا، زنا کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے میل جول چھوڑنے والا، اور اپنے پائجامے کو، اپنی پینٹ کو یا اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس عمل کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. والدین کا نافرمان، اگر کسی شخص کا اپنے والدین سے معاملہ ٹھیک نہ ہو تو اپنے والدین کو منا لے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. اور شراب پینے والا، جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. یہ 8 لوگ ہیں کہ جو اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی شخص ان 8 عادتوں میں سے کسی ایک عادت کے اندر مبتلا ہو تو وہ اپنے آپ کو اس عادت سے علیحدہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، تو اسے بھی اس رات کی رحمت مل جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، اس کی قسمت بدل جائے گی، قسمت چمک جائے گی، حالات بدل جائیں گے. اب 2-3 منٹ کے اندر میں مختصراً چند چیزیں، جو 15-16 چیزیں ہیں غالباً جو اس رات میں غلط مشہور ہو گئی ہیں، ان کو میں مختصراً بیان کر رہا ہوں. نمبر 1، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا. یہ ایسی بات ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ خود میں اپنی ذاتی بات کروں تو مجھے خود یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی شرعی حکم ہے. کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی رائج ہو جاتی ہیں کہ ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھ لینا اور اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو اس لیے اس رات میں یہ سمجھ کر جیسے عیدین کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، جمعے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، ایسے یہ سمجھنا کہ شب برات کے لیے غسل مسنون ہے اور نئے کپڑے پہننا ضروری ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہاں اتفاقاً کوئی کر رہا ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ بھئی یہ اس رات کا رکن ہے تو یہ غلط ہے. نمبر 2، 15 شعبان کی رات کو چراغاں کرنا، یعنی زیادہ لائٹیں جلانا، یا پہلے موم بتیاں بہت کثرت سے چلائی جاتی تھیں، یہ بھی اس رات کا کوئی رکن نہیں ہے. 15 شعبان کی مناسبت سے قبروں کی صفائی ستھرائی کرنا، بہت سے لوگ کرواتے ہیں اپنے والدین کی قبر پر کہ اس پر پینٹ کر دینا یا سفیدی کر دینا یا جھاڑو لگوا دینا، تو یہ چیز بھی شریعت میں ثابت نہیں. اسی طرح 15 شعبان کی رات کو حلوہ پکوانا اور حلوہ کھانا، مجھے معلوم نہیں، شاید میرے علم کے مطابق تو ہمارے ہاں تو شاید یہ چیز ہے نہیں. بہت سی جگہ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی کے اندر ان باتوں کا تذکرہ ہے تو میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں. بہت ممکن ہے بعض گھرانوں کے اندر یہ ہوتا ہو اور بہت سے علاقوں میں شاید یہ ہوتا ہو. اسی طرح 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون، یعنی جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اپنے مرے ہوئے خاوند کے لیے بن سور کر بیٹھتی ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ نعوذ باللہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر اس رات میں آئیں گے، یعنی ان کی روح آئی۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت شاندار جواب دیا ہے اور فرمایا کہ اگر وہ جو لوگ ہیں، وہ جو شوہر ہیں یا عورتیں بھی ہیں، عورتوں کے بھی آنے کا لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ ان کی روح جنت کے اندر ہے تو انہیں کیا ضرورت ہے ہمارے یہاں کے یہ کھانے کھانے کی یا ہمارے گھروں کے اندر آنے کی؟ جنت کے مقابلے میں ہمارے گھروں کے اندر کیا وہ روحیں آنا پسند کریں گی یا ہمارے یہاں کے کھانے کھانا پسند کریں گی؟ اور اگر وہ روحیں دوزخ کے اندر ہیں تو کیا فرشتے آنے دیں گے؟ دونوں صورتوں میں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے یہ عقیدہ بھی بالکل باطل ہے، اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض بیوہ خواتین گھر کے اندر کسی حصے میں بستر لگاتی ہیں اس نیت سے کہ مردے کی روح آ کر آرام کرے۔ اسی طرح مرے ہوئے شخص کی خاطر اس کے پسند کے مطابق دسترخوان گھر کے ایک حصے میں لگایا جاتا ہے اور اس پر کھانے رکھے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آ کر کے کھائیں گے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کا حکم میں نے بتا دیا۔ اسی طرح ایک بات یہ بہت اہم ہے کہ 15 شعبان کی رات کو بہت سے لوگ نماز ادا کرتے ہیں جس کو ہزاری نماز کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ 1000 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا، اس صورت کو اتنی بار پڑھنا ہے اور اس طریقے پر پڑھنا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ اس رات میں کوئی بھی خاص طریقے پر کوئی بھی عبادت ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہزاری نماز ہے اس کا کوئی ثبوت کسی موضوع سے، موضوع روایت سے بھی ہے ہی نہیں اس کا وجود، یہ سب بدعات کے قبیل سے ہیں۔ اور اسی طرح 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادت کرنا میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ انفرادی کام ہے، انفرادی طور پر کریں۔ اسی طریقے سے بجلی اور قمقموں کا خوب اہتمام کرنا، اسی طریقے سے اس رات میں پٹاخے پھوڑنا۔ بہت سے نوجوان اس رات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں تو یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ اس رات میں صدقات اور خیرات اگر ہم کریں گے تو اس رات کا یہ عمل سمجھ کر کے اگر ہم اس کام کو کریں تو یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب ایک آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس رات میں اجتماعی عمل نہیں کرنا، تو ہمارے یہاں بھی اس رات میں پروگرام ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے، بالکل جائز سوال ہے، تو اس کا جواب میں ہر رات میں جب بھی پروگرام ہوتا ہے تب بھی عرض کرتا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں، اور اس سال بھی دارالعلوم دیوبند کے استادوں میں حضرت مولانا سلمان صاحب جو میرے شیخ بھی ہیں، جو تشریف لائے تھے، ان سے بھی میں نے اس سال بھی مشورہ کیا۔ تو اس وقت جتنے بھی علماء اس رات میں بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے جوڑ رہے ہیں، ان کے سامنے صرف ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر لوگوں کو نہیں جوڑتے، لوگ روڈوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جا کر غیبت اور چغلیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، نوجوان گاڑیوں کے اوپر اسٹنٹ کرتے ہیں۔ وہ مجمع ان گناہوں کے اندر نہ مبتلا ہو، اس وجہ سے مسجد کے اندر لا کر انہیں پھر اس رات کی فضیلت بتائی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جس موقع کی فضیلت ہوتی ہے اس موقع پر گناہ اور سنگین ہو جاتا ہے، اس لیے خدا کے لیے ان راتوں میں گناہوں کے اندر نہ مبتلا ہو، اور انسان تازہ تازہ سنتا ہے تو اس کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارا معمول ہے کہ ہر بار ایسی مبارک راتوں میں پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں اور انفرادی طور پر جس کو اللہ جو توفیق دے، جتنی توفیق دے، وہ عبادتیں کریں۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کر کے یہ کیا جاتا ہے، اب دعا کریں اور ہم کوشش بھی کریں۔ جس دن ہمارے علاقے میں ایک عالم کی ذمہ داری صرف اپنے علاقے کے لوگوں تک دین کی بات پہنچانی ہوتی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ اس کو مقدر فرمائے ہماری اس گلی کی اور ہمارے علاقے کی یہ حالت ہو گئی کہ ہم سب نے انفرادی طور پر اپنے گھروں کا رخ کر لیا اور ہم عبادتوں میں مشغول ہو گئے، ہم نے سڑکوں کو آباد کرنا اور ان خرافات و بدعات میں پڑھنا چھوڑ دیا، تو انشاءاللہ اسی سال ہم پروگرام کرنا چھوڑ دیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر کے پروگرام کیا جاتا ہے، اور باقی باتیں اس تعلق سے انشاءاللہ وہ پروگرام 10 بجے شروع کر دیا جائے گا اور بیان ہوگا، اور بیان کے بعد دعا ہو جائے گی، پھر لوگ اپنے گھروں میں اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق انفرادی طور پر عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔